سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت اور اعلی رسالت میں آئیے سب سے پہلے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں، پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. اظہار چینل پر اور اظہار یوٹیوب و فیس بک اور ARC اہل سنت ریسرچ سینٹر یوٹیوب اور فیس بک، انجمن شیخیہ فیس بک پر حاضر تمام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، حاضرین و حاضرات، میرے پیارے، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. یہ نعمت پچھلی کسی امت کو حاصل نہیں ہے. یہ نعمت صرف اللہ نے اپنے محبوب کی اس امت کو عطا فرمایا. اس کے حوالے سے جو بات آتی ہے کہ پہلے کی امتوں میں لوگ عمریں کافی ہوتی تھیں، کافی عمر پاتے تھے وہ لوگ، اور ان بڑی عمر والوں میں بہت سے لوگ ایسے عابد تھے، زاہد تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے. ایسے لوگ تھے کہ وہ 80 سال تک صرف رب کی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے. اس کے سوا انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف عبادتیں کرتے رہتے. جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امتیوں کو یہ پتہ چلا کہ اس سے قبل کی امت میں 80 سال لوگ عبادت کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اور ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھیں، وہ 80 سال عبادت کا سرمایہ اپنے پاس رکھتے تھے. تو ہماری عمریں تو اتنی ہوتی بھی نہیں ہیں، تو ہم سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. یہ سن کر کہیں نہ کہیں مایوسی ہوتی تھی. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات سنی، اللہ کے پیارے حبیب سے یہ بات سنی صحابہ نے کہ اس سے پہلے کی امت کے لوگ کافی عمر دراز ہوتے تھے، بڑے عابدین ہوتے تھے، 80 سال کی عبادتیں ان کے پاس تھیں. تو اس وقت جب صحابہ کرام کو تھوڑا مایوسی ہوئی کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، ہمارے پاس تو اتنا عبادت کا سرمایہ نہیں ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ مژدہ سنایا، لیلۃ القدر عطا فرمایا. یہ لیلۃ القدر کی نعمت عطا فرمائی کہ وہ جو 80 سال کی عبادتیں کرتے ہیں، اے میرے آقا کی امتیوں، اے آقا آپ فرما دیں اپنے ان محبین سے، مخلصین سے، اپنے ان چاہنے والوں سے کہ وہ مایوس نہ ہوں. یہ جو ایک رات ہے یہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے. آپ تصور کریں یہ بڑی نعمت. چنانچہ صحابہ یہ خبر سن کے لیلۃ القدر کے حوالے سے اس رات کی عبادت 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے یہ سن کر بہت مسرور ہو گئے. آپ تصور کریں یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ایک ہی رات میں 1000 راتوں کی عبادتیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو حضرات کل وہ رات آنے والی ہے اور ہم سب اس میں بحمد تعالی رب کے فضل سے داخل ہوں گے. اب 21ویں اور 27ویں کے حوالے سے بھی کافی بحث ہے کہ 21ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، 27ویں شب ہے، لیکن جمہور کا مسلک جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا 27ویں شب کے حوالے سے ہے. اور ایک بڑا ہی ایک لطیف اشارہ ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں کہ علم العادات کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ آپ تصور کریں کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جو لکھا جائے گا اس میں 9 حروف ہیں، ہے نا؟
لیلۃ القدر جب لکھیں گے تو اس میں لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور اس آیت میں، سورہ میں، سورۃ القدر میں 3 بار لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، 3 بار یہ لیلۃ القدر آیا ہے، اور لیلۃ القدر میں حروف کتنے ہیں؟ 9۔ یہ علم و اعداد کے لوگ کہتے ہیں۔ تو اب 9 عدد ہیں، حرف ہیں اس میں لیلۃ القدر میں، اور اسے 3 بار اس کا ذکر آیا لیلۃ القدر کا، تو اب 9 کو 3 سے اگر ضرب دیں گے تو 27 ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رمضان ہے۔ حضرات، جس کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، جس کی ایک کے بعد ہزاروں دنوں سے بہتر عبادت، ہزاروں عبادتوں سے بہتر ہے۔ اب اس حوالے سے جو اہل دل حضرات ہیں، اہل تصوف ہیں، اور جو بزرگان دین ہیں، اور خود آقا کے جو معاملات رہے، صحابہ کے جو معاملات رہے ان دنوں میں، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ جو شخص اس رات 4 رکعت نماز، آپ تصور کریں 4 رکعت نماز اس طرح ادا کرتا ہے، اس طرح ادا کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعت نماز کی نیت کر کے آپ کھڑے ہوں، اور سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر حتی جو سورہ ہے وہ اگر ایک بار، اور پھر سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، یعنی نماز 4 رکعت کی ادا کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر حتی یہ ایک بار، اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، جو پڑھے گا اس پر سکرات موت آسان، یعنی اس پر موت جو ہے آسان ہوگی، عذاب قبر دور، اور انوار کے 4 ستون پاتا ہے، اس کے لیے انوار کے 4 ستون نصب کیے جائیں گے، ہر ستون پر 1000 محل ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ آپ کے لیے کافی مفید ہوگا اگر آپ اسے کریں تو۔ 4 رکعت نماز کی نیت کر کے آپ کھڑے ہوں، اور سورہ فاتحہ کے بعد الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھیے، جن کو یاد نہ ہو یاد کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں، بہت چھوٹی سی سورہ ہے۔ اس کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور پھر دعا کریں۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا ہوں، زیادہ پڑھنے کے لیے میں نہیں کہوں گا کچھ، کیونکہ اس کل کی رات میں آپ کو پڑھنا کچھ اور ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن پڑھ لیں، نوافل ہیں یہ سب، پڑھ لیں، اس کی برکتیں حاصل کر لیں۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو آپ ہے سورہ قدر، جو شخص شب قدر کی رات میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت نماز یہ پڑھ لیں، اور 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 7 بار یہ سورہ قدر بھی پڑھ لیں، ضرور پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ آپ سمجھیے یہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو میں یہ 2 چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ یہ 2 چیزیں ضرور کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اس رات کا یہ تو نفل ہو گئی، اور یہ سورہ ہو گئی جو میں نے آپ کو بتایا، جسے 7 بار آپ پڑھ کر پڑھیں۔ پھر وظیفہ کیا ہے اس رات کا، دعا کیا ہے؟
شب قدر کا وظیفہ یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، یعنی یہ پڑھنے کے لیے کہا، یہ پڑھو، اور وہ کیا ہے؟ اسے کثرت سے پڑھنا ہے آپ کو، یہ اس رات کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کی تلقین فرمائی ہے ام المومنین کو، تو آپ بھی اسے ضرور پڑھیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ وہ وظیفہ کیا ہے جسے نبی نے کہا اسے پڑھا کرو، پڑھو، یہ شب قدر کا وظیفہ ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ دیکھیے اسکرین پر ہی آ گیا، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ یہ آپ اس رات میں کثرت کے ساتھ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3-4 بار پڑھ لیں، تسبیح پڑھیں تو اس کے بعد یہ دعا کر لیں، فرض نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں ہے، نفل نماز کے بعد بھی تھوڑا دیر بیٹھ کے اسے پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں پھر اسے پڑھیں، یہ بہت اہم ہے، اسے ضرور آپ اس رات میں پڑھیں۔ اور نوافل اور دعا اور یہ سورہ اور یہ وظیفہ کے بعد میں آپ سے کہوں گا، کافی وقت بچے گا، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اور دیگر نوافل میں آپ نہ جائیں، دیگر نوافل میں جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو فرض نمازیں آپ پر قضا ہیں، جو چھوٹ گئی ہیں، جس کی ادائیگی آپ پر فرض ہے، جس کو آپ نے اب تک ادا نہیں کیا ہے، میرے پیارے بس یہ موقع حسین ہے، اسی لیلۃ القدر کی رات میں ایک عزم مصمم کر کے، ایک پختہ ارادہ کر کے آپ ان قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیے، اس دعا کے ساتھ، مولا کریم آج کی اس بابرکت رات جو مجھ پر نمازیں فرض قضا ہیں، ہم اس کی ادائیگی کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور مولا تو ہمیں اور دنوں میں، ہماری زندگی کے اور دنوں میں ان قضا نمازوں کو ادا کرنے کی ہماری عادت بنا دے، تاکہ ہم سے نہ کوئی نماز چھوٹے، اور جو قضا ہے ہم اس سے یوں ہی جب تک زندگی ہے، سانسیں ہیں، ہم اس کو ادا کرتے رہیں، تاکہ ہم پر جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ سب ادا ہو جائیں۔ میں اس پر پرزور آپ سے کہوں گا کہ میرے پیارے، اگر یہ اتنا کام کر کے آپ وہ نوافل پڑھ کے اور سورہ قدر پڑھ کے اور یہ وظیفہ پڑھ کے، یہ دعا پڑھ کے آپ اپنے آپ کو اگر اپنی قضا نمازوں میں مصروف کر لیں گے، تو یہ سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ مفید عمل آپ کے پاس ہوگا۔ اس لیے یہ جتنی بھی نوافلیں ہیں یہ اس وقت تک معلق رہتی ہیں، لٹکی ہوئی رہتی ہیں، جب تک کہ آپ پر جو فرض نمازیں ہیں اس کی ادائیگی نہیں ہو جاتی۔ تو ان نفلوں کو بھی پڑھ لیجئے، تاکہ جب بھی آپ کی فرض نمازیں ادا ہو جائیں گی یہ سب بھی قبول ہو جائیں گی، اسے ترک نہ کیجئے، اس کی بھی برکتیں حاصل کر لیجئے، لیکن قضا نمازوں کی شروعات ضرور کر دو میرے پیارے، اور یہ عہد کر کے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور نماز کو وقت سے پڑھیے، نماز کو اپنی طبیعت سے مت پڑھیے۔ نماز کا جو وقت ہے، 5 وقت کی نماز ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھیے، ایسا نہیں کہ فجر نہیں پڑھی ظہر پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی مغرب پڑھ لی، ایسا مت کیجیے، یہ آپ کی طبیعت پر نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے آپ پر فرض کی ہے، تو 5 وقت کی نماز کو آپ پڑھیے اور وقت سے پڑھیے، اور پوری کوشش کیجیے، پورا زور صرف کر دیجیے اپنے ارادوں کا کہ ہم کسی بھی نماز کو قضا نہیں کریں گے، اور ہر نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت کی قضا نماز کو بھی پڑھیں، تاکہ یہ ادا بھی ہوتی رہے، اور جو قضا ہے وہ بھی ادا ہوتی رہے، جو آج کی نماز ہے وہ بھی ادا ہوتی رہے۔ اگر آپ آج کل کی شب میں یہ ارادہ رکھ کر اپنی زندگی کی شروعات کریں گے اور اللہ نے قبول کر لیا، تو میرے پیارے اسی کے صدقے میں آپ کی عمروں میں بھی اضافہ کر دے گا، برکتیں دے دے گا کہ میرا بندہ اپنے گناہوں سے نادم ہو کر میری بارگاہ میں آیا، اور جو نمازیں اس نے قضا کی ہیں اس کی ادائیگی کا ارادہ لے کر میری توفیق مانگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ نمازیں آپ کی قضا ہیں ادا نہ ہو جائیں،
آپ کی عمر میں اللہ پاک برکتیں عطا کر دے. تو میرے پیارے، کل کا یہ شغل آپ بنا لیں، یہ معمول بنا لیں، اور گھر میں سارے لوگ بیدار رہیں اس وقت تک جب تک کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے. سب کو بیدار رکھیں، بچوں سے بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگائیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کی کبریائی بیان کریں. بچوں سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں رب کی بارگاہ میں، چونکہ کل کی شب وہ شب ہوتی ہے لیلۃ القدر کی کہ آسمانوں سے اتنے فرشتے اترتے ہیں زمین پر کہ زمینوں کی کنکڑیاں کم پڑ جاتی ہیں، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اور حضرت جبریل کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی رہنمائی میں فرشتوں کی جماعت اترتی ہے. حضرت جبریل سب کو حکم دیتے ہیں جاؤ پھیل جاؤ روئے زمین پر عالم اسلام میں. وہ فرشتے، کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا، کوئی ایسا حجرہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوتا، کشتی نہیں ہوتی، جاؤ فرشتے پہنچ کر جو لوگ رب کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جنہیں وہ پاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں. تو میرے پیارے گھر کے سارے لوگوں کو بھی کل کی شب بیدار رہے، تاکہ یہ لگے کہ یہ رات اور راتوں کی طرح نہیں ہے، یہ رات تو ہمارے نجات کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، رب کی بندگی کا حق ادا کرنے کی رات ہے، اپنے عہد وفا کو نبھانے کی رات ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. اس لیے سارے لوگ مل کر رب کی بارگاہ میں عبادتوں میں مشغول ہو جائیے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کی آوازوں سے بلند کر دیجیے، ورد درود سے سجائیے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی رب کی کریمی پر، اس کے فضل پر یقین کامل لگتا ہے کہ مولا کریم ہماری خطاؤں کو کل کی شب نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کا فیضان کرم شباب پر ہوگا. وہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے گا اگر ہم صدق دل سے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو رب کے بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں گے، سپرد کر دیں گے، اس کی بندگی کے حق ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے، خشیت کے ساتھ سجدہ ریز ہو جائیں گے. تو میرا یقین ہے کہ رب کی کریمی ہم سب کو ملے گی، اس کا فضل ہم سب کو ملے گا، ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، ہماری خطائیں بخشی جائیں گی. تو میرے پیارے، کل بڑا اہم وقت ہے، اسے ضائع نہ کیجیے گا، اور سارے لوگ، بچے، جوان، بوڑھے، سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر، یہ میں نے 4 رکعت نفل بتائی ہے، جس میں ایک بار الحاقم التکاثر حتیٰ جو ہے وہ سورہ پڑھیے، اور 11 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے 4 رکعت، ہر رکعت میں اس طرح سے کر کے 4 رکعت مکمل کر لیجیے. پھر اس کے بعد سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو ہے 7 بار پڑھ لیجیے. پھر اس کے بعد وہ جو ہم نے وظیفہ بتایا ہے وہ پڑھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو آپ قضا کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس میں مصروف کر لیجیے. بیچ میں وقت نکال کر تھوڑا تلاوت کر لیجیے، تھوڑا ورد کر لیجیے. پھر وہی دعا وظیفہ جو ہم نے آپ کو بتایا، دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ اسے بیچ میں پڑھتے رہیے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جائے. بیچ میں جو آپ کی ضروریات بشری ہے، آپ کو سحری بھی کرنا ہے اور بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے لیے آپ جائیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں کہوں گا سارے احباب سے، محبین سے، مخلصین سے، اہل سنت والجماعت کے ہر فرد سے، سارے محبین سے، نبی کے وفاداروں سے، کہ کل اپنے گھروں کو آپ اپنی عبادتوں سے سجائیے، ذکر خیر سے سجائیے، اپنے گھروں کو آباد کر لیجیے، اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، اس کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ دعائیں کیجیے، ذکر خیر کیجیے. اس طرح سے اپنے گھر کو آپ سجائیے. کل انشاءاللہ مجھے یقین ہے اپنے رب کے کرم پر کہ اللہ پاک ہمارا رب کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، وہ ہمیں ضرور نوازے گا اپنے محبوب پاک کے صدقے اور اس مبارک رات کے صدقے، اور ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا. حضرات، یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی بھی آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ مولا تعالیٰ سب کے لیے دعائیں کرے گا. اور یہ فقیر آپ سب سے گزارش کرتا ہے کہ جب آپ لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، خشیت کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے لیے رب کی بارگاہ میں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے دعائیں کر رہے ہوں،
اس فقیر شفیع کو بھی اگر ہم یاد آ جائیں تو ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا، ساری انسانیت کے لیے دعا کیجیے گا، دعا سب کے لیے کیجیے۔ اللہ پاک کو بندے کا یہ عمل بھی بڑا اچھا لگتا ہے، جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ عمل بھی رب کو بہت پسند آتا ہے۔ تو آپ بھی اس طرز کو اپنائیے، ہر وہ کام کیجیے جس سے رب راضی ہو جائے۔ آپ کو یہی کل کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ زندگی کے بہت بڑے حصے ہم لوگوں نے لہو و لعب میں ادھر ادھر کی باتوں میں گزارے ہیں۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور زندگی کے ساتھ ہم کل لیلۃ القدر میں داخل ہوں گے شب میں انشاءاللہ تعالی، اور اس کا استعمال ہم صرف اور صرف اس رات کو اپنے رب کو راضی کرنے میں صرف کریں گے، ہر وہ عمل کریں گے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی عبادتوں کو، آپ کے سجدوں کو، آپ کے وظائف کو، آپ کے ذکر خیر کو، آپ کی تسبیح و تحلیل کو، آپ کو ذکر ورد درود کو قبول فرمائے۔ بس سب کے لیے دعا کیجیے گا، اگر میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ بحمد تعالیٰ۔ جو جہاں ہے ہندوستان میں، جس صوبے میں ہے، میں بارگاہ الہی میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور دعائیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، کووڈ-19 جسے لوگ کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو، ساری دنیا انسانیت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ و مامون رکھے، اور جو لوگ اس بیماری کے شکار ہو گئے ہیں ان سب کے لیے آپ بھی دعا کریں، کل ہم بھی دعا کرتے ہیں، مولا کریم انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا